کوشچن یہ ہے کہ آج کل جیسے آج کل تو نہیں مطلب پرانے کافی جو مینیفیسٹیشن کے ریگارڈنگ آیا ہوا ہے. اب اس پہ میں نے ایک اسکالر کا کلپ سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مینیفیسٹیشن ایک انگلش کانسیپٹ ہے. ہر نفع نقصان اللہ کی طرف سے. آپ اس کی تسبیح کرتے رہیں مجھے 1 کروڑ ملے گا 1 کروڑ ملے گا 1 کروڑ ملے گا، تو نہیں، یہ اس چیز سے نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کے اوپر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جیسے حسن گمان ہے آپ کے ساتھ ویسے معاملات کیے جائیں گے. اب میں اس میں کلیئرٹی یہ چاہ رہی ہوں، کیا یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں؟ مطلب یہ کیا آئیڈیالوجیز کہیں آگے جا کے مرج ہوتی ہیں، سیم ہیں، یا یہ ڈفرینٹ چیزوں پہ اپلائی ہوگی؟ مینیفیسٹیشن الگ اور اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے حسن گمان رکھنا ہے اپنے معاملات کے لیے وہ الگ ہے. اس کے اوپر میں مطلب چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ بتائیں. مجھے اصل میں آنی شروع ہوگی نیند بہت زیادہ کی. میں سوال نہیں آپ کا سن سکتا. بولے. ایک مینیفیسٹیشن ہے جس ہاں کو جی، ہم آج کل سنتے ہیں کہ جی آپ ایک چیز کو مالا جپنے لگ جائیں تو جی وہ چیز آپ کے ساتھ ہو جائے گی. لیکن اس پہ ایک اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نفع نقصان اللہ کی طرف سے، آپ کے مالا جپنے سے نہیں کچھ بھی ہونے والا. ایک چیز کو بس سوچتے جاؤ، یونیورس کو میسج دیتے جاؤ. آن دا ادر ہینڈ ہمارا یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے جیسا حسن گمان رکھو گے، جیسا مجھے گمان رکھو گے تم مجھے ویسا پاؤ گے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ دونوں ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں یا سیم ہیں، یا کہیں آگے جا کے ڈفرینٹ پارٹ سے آگے جا کے وہ؟ میں نے بار بار اس چیز کو واضح کیا پہلے کہ مسلم آئیڈیالوجی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے یا مالا جپنے سے یا ریپیٹڈ آسکنگ سے، ایسے ہی کہہ رہی ہیں نا آپ، جس طریقے سے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. آدھے کہتے ہیں کہ نہیں بدلتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے آنورڈ جو لوگ ان کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس لیے دعا کرنی چاہیے. فکرے کے 3 پارٹ. ٹھیک ہے. جو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ذرا ان کی کلاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے لیکن دعا کرتے رہنا ہے. دعا پہ دونوں زور دے رہے ہیں، دعا کرنی ہے، لیکن ایک کہہ رہے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں بدلتی. باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اسکول آف تھاٹ میں کافی لوگ ہیں. میرا اور بابا جی کا اتفاق تھا اس بات پہ ڈے 1 پہ ہی، جو باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا لیکن دعا کرتے رہنا. اب یہ سارا ہے لفظوں کا ہیر پھیر. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ فٹ ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے تو اپنے بابا جی جو ہیں وہ شادی کے 20 سال بعد، اس کے ماں باپ کی شادی کے 20 سال بعد پیدا ہوئے، اور وہ کوئی مجذوب جو تیر کوئی کر کے باہر آئے، کھانا مانگا تھا دے دیا انہوں نے کہا جی بی بی سے کہو مانگے کیا مانگتی ہے. انہوں نے غصے سے ملازم کہا انہیں کہو یہ سید کا دار ہے، یہاں سے دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا. وہ گئی آدھا گھنٹہ دونوں ناچتے رہے اونچی اونچی آواز میں، چمٹے چمٹے پکڑے ہوئے کہ سید کا در ہے کچھ لے کے جائیں گے، سید کا در ہے کچھ لے کے جائیں گے. اور سیڑھی پھنس گئی انہوں نے قوالی. آخر میں اپنے موج مستی انہوں نے، بچے جس طرح گاؤں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں 1930s میں، تو آخر میں جب انہوں نے وہ کر لیا اپنا ڈھول ڈمکا، میں نے واقعہ کی سنایا اسے، تو آخر میں نے کہہ دیا بی بی کو اونچی آواز میں کہ جا پتر ہوئے گا اور ہوئے گا فقیر. بابا جی کہتے ہیں کہ میری ماں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنی چلاک تھی. بابا جی کا لوگ پوچھتے ہیں نا مرشد کون تھے، بابا جی کی مرشد کی والدہ. میں نے جو اسیس کیا مجھے لگا ان کی جو محبت ان کے لیے تھی، میں نے جس طرح انہیں ان کی تربت پہ کھڑے دیکھا، ایک تدفین کے سلسلے میں ان کے ساتھ میں اس جگہ گیا آخری دنوں میں، وہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا. لٹرلی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے نا وہ اپنی ماما کے تو کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، یا انہیں جگا نہیں رہا، یا سوچ رہا ہے کہ میں جگاؤں نہ. اور
بہرحال تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماں اتنی چلاک ہوتی ہے اور اتنی چلاک تھی کہ انہوں نے مجھے ساری زندگی ایک ہی دعا دی. ایک انہوں نے مجھے شروع سے ہی، میں تھوڑا ہی بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے انگریزوں اس دور میں انگریزی لباس نکر شرٹ پہنا دی، میں ماڈرن رہوں. اور گھر سے پتہ نہیں 10 کلومیٹر دور دوسرے گاؤں میں اسکول تھا، کوئی انگریزی اسکول یا انگریزی میڈیم، کوئی قصبہ بڑا تھا اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس اسکول میں داخلہ لے کے دیا کہ تاکہ میں ادھر تک میں کہاں پہنچ گیا، کہتے کہ بھی میں ماڈرن ہی رہوں. کہتے صبح جب میں نے جانا ہوتا تھا، صبح کیونکہ پیدل جانا تھا کتنی دور، وہ تختی بھی مجھے پوچھ کے دیتی تھی یا تختی تیار کر کے دیتی تھی، گیلی ہوتی تھی کئی بار. میں وہ تختی پکڑے ہوئے سارا راستہ ایک فکرہ بولتا رہتا. 5-6 سال کی عمر میں کوئی مارم راز نہیں ملتا کہ نو حال سنا ماں دل، کوئی مارم راز نہیں ملتا کہ نو حال. کہتے کوئی مطلب مجھے نہیں اس کا پتا، نہ اس کا اگلا مصرع پتا، نہ اس کا پچھلا مصرع، لیکن میرے اندر سے آتا تھا، میں پڑھتا تھا. میں نے کہاں سے سنا مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں جانے لگتا تھا تو میں نے اونچی آواز میں کہنا کہ اماں اللہ حافظ یا خدا حافظ یا دعا کرنا. کہتے ہیں وہ کچن میں ہے یا دروازے میں ہے یا صحن تک ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہنا جا پتر جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی، امیر بھی ہوئی فقیر بھی ہوئی، جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی. تو بابا جی بڑا ہنس کے کہتے تھے کہ اتنی چلاک تھی، امیر پہلے کہتی تھی. تو اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے بالکل بیبی ہو جاتا تھا. وہ کسی نے مجھے آرگیو کیا کہ آپ کے بابا جی بھی تو دعا سے ہوئے، دیکھیں 20 سال تھا. میں بابا جی کو بتا دیا، جب ان کے سامنے بات شاید ہوئی تھی، شاید بابا جی کے گھر، بابا جی کہتے تو ہی جواب دے. وہ جو کہہ رہے تھے بات، اس ہاتھ بڑے غصے میں حدیث بول رہے تھے کہ کہا گیا ہے کہ آپ دعا کریں اور اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگو میں دیتا ہوں. تو آپ دعا سے لوگوں کو منع کریں. میں کہ بابا جی دعا کا کہہ رہے ہیں اور میں بھی دعا کا کہتا ہوں. فکرہ پورا یہ ہے کہ لیکن دعا کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ ہے دعا کرتے رہنا. وہ جو اس نے دیا ہوا ہے، تو انہوں نے جب وہ بابا جی والا آرگیومنٹ مجھے دیا تو میرے جو سمجھ آئے، بابا جی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے خوش بڑے ہوئے. میں نے کہا کہ جی دیکھیں، وہ جو 20 سال بعد بیبی ہوا شادی کے، وہ فقیر اس دن ہی روٹی کھانے آئے، حالانکہ اسی گاؤں میں تھے وہ فقیر. وہ دونوں مجذوب جو تھے چولے پہن کے ریلوے اسٹیشن میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے نزدیک وہ پاگل دیوانے تھے. اور ان کی اس دھمال کے اور وہ ساری واقعے کے 9-10 ماہ بعد بابا جی پیدا ہو. تو یہ دعا وہی فقیر 15 دن پہلے دے دیتے، 15 سال پہلے دے دیتے، 5 سال پہلے دے دیتے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وہ جب وقت آ جاتا ہے، اس نے یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس زبان سے کس دن کس تاریخ کس سیکنڈ پہ کیا لفظ ادا ہوں گے. یہ بھی آلریڈی ریٹن ہے، کچھ چینج نہیں ہو رہا. آپ کو لگ رہا ہے نہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ براہمن کا واقعہ سنایا جاتا ہے جو حسینی براہمن ہے، کہ جی وہ سرکار دو عالم کے پاس کپڑا بیچنے آیا ہندوستانی تاجر، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کریں، میرے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے. تو سرکار نے دعا کی، اور واقعہ اللہ جانے کتنا صحیح، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ اولاد نہیں لکھی. یہ بھی آرگومنٹ دیا جاتا. تو سرکار نے اسے کہہ دیا کہ یار تم اللہ سے راضی رہو، بیٹیاں تمہارے حق میں دیکھتے ہیں. انہوں نے رونا شروع کر دیا، اس نے تاجر نے، کہ میری بڑی خواہش ہے. میں تو مولا حسین کہیں پاس کھیل رہے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے. تو اس نے خوش ہو کے شاید ان کو پیار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی زبان مبارک ہونے کا، چلو ایک اور لے بیٹا. انہوں نے 5 بار کے 7 بار حضور نے ان کو منہ پہ ہاتھ رکھا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، یا چپ کر دو یا کچھ. شاید واقعہ جو میں نے سنا یا پڑھا ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام نے سرکار سے کہا کہ اللہ کہہ رہے
کہ آپ نے حسین کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، روک دیا، آج حسین کہتا جاتا اور اللہ دیتا جاتا۔ اب سرکار کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے اللہ اور حسین کا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا حسین اب بچے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ نبی کی دعا سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، سرکار کی دعا سے نہیں، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ مولا حسین کی زبان سے ہی ہونا، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی انٹروڈکشن تو آنا تھا نا، کہتے ہیں تیرے آن دے کھڑاک بڑے ہوں گے، وہ بڑا پہلوان ہے کائنات کا، مرد کی انٹری ہو رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا اور اللہ کا کیا لنک ہے، کیا ہے، کیا ایویں تو نہیں کہا جا رہا کہ میرے محبوب سجدہ لمبا کر دیجئے، لیکن حسین کو ڈسٹرب نہ کیجیے، اور سرکار سجدے میں ہو امامت کرتے ہوئے، مطلب ہے کہ پوری کی پوری امت پیچھے سجدے میں ہے، اور امام جب تک سجدے سے سر نہ اٹھائے کسی کی ایسی تیسی اٹھا رہے، اور مولا حسین ان کے اوپر چڑھ کے سجدہ کری جا رہے ہیں اور اٹھ بھی نہیں رہے، تو کہہ دیا گیا، میسج بھیجا گیا کہ آپ نے نہیں ہلنا، حسین کو نہیں اتارنا ہے، کہنے والے کہہ دیں کہ جدی کنڈ اتے میرے پیر دا مسلح ہے، اس طرح کر کے ان کی کمر کے اوپر مولا حسین کے اوپر فضائل، لیکن دعا کا وہ چونکہ آرگیو کوئی کر رہا تھا میرے ساتھ، میں نے کہا کہ یار یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ تقدیر چینج ہو رہی ہے فلاں کے کہنے سے، فلاں کے کہنے سے، نہیں، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ ٹائم، وہ بھی اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، نہیں تو کائنات میں بڑا خرابی، وہ اس کے اپنے حساب ہے، اس کے اپنے انداز ہے، اس نے اپنے پلان سے، اور مجھے بابا جی کی بڑی اچھی طرح فکر یاد ہے کہ وہ جو بھی بندہ سوال کر رہا تھا، اس نے پھر آگے سے کوئی آرگیو کرتے، بابا جی کھڑے ہو کہتے ہیں کہ کاکا بابا بحث نہیں کرتے، بات اتنی سی ہے کہ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا شعر انہوں نے دہرایا، الفاظ کے پیچ و تاب میں الجھتے نہیں دانا، خواص کو مطلب گوہر سے ہے، یہ توڑ کے چھڑے گی ادھر کر دے، خواص کو مطلب گوہر سے ہے یا صدف سے، باہر سپی کیسی ہے یا اس کے اندر جو موتی ہے اس سے مطلب ہے، بات کے اندر جو بات ہے وہ لینی ہے، یا انہوں نے اپنے فارمولے وہ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے بات کو جدھر مرضی گھماتے رہے، وہ بھی پہلے سے لکھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال، لیکن دونوں پارٹیاں یہ ضرور کہتی ہیں کہ دعا کرتے رہنا، کیونکہ اصل چیز دعا ہے اللہ کو دیکھتے رہنا، اللہ ہی کی طرف دیکھتے رہنا، اللہ کے سوا غیر اللہ میں جانا ہی نہیں، ماسوا اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہوا، کیونکہ ماسوا اللہ کے ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ کی نماز قائم ہو گئی اور آپ بس اسی کو دیکھی جا رہے ہیں، یہی دعا ہے، تو دعا کرتے رہنے کا فزیکلی اسی لیے حکم ہے کہ آپ کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی غیر اللہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ کو یہ پتا ہو کہ اسی کی مرضی سے ہونا ہے، اسی نے دینا ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے، اور جو بھی ہونا ہے، اور اگر نہیں دے رہا اور میرے اندر خواہش ہے کہ میں لوں، ٹھیک ہے، میرا یہی ٹیسٹ ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہوں، اس کے سوا نہیں میں کسی کو دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مینیفیسٹیشن جو ہو رہی ہے کسی کے کہنے سے، کچھ کرنے سے، وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی، کسی کی تکرار سے نہیں ہے، لیکن ہاں وہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی اس بندے نے بات چھوڑی نہیں ہے، یہ بی بی 20 سال سے دعا کر رہی تھی کہ میرے بیٹا ہی چاہیے، یار اس نے اللہ سے منوا لی بات۔ رب کئیوں کو دیتا ہے تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ نہ ہو گئے، اجے شادی دے 4 مہینے نہیں ہوئے نے، نہ ہی ہوئے، ٹھیک، غلطی ہو گئی ہے، گل دبی رہے، اور کئیوں کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، وہ رو پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ دے، وہی جانتا ہے کیا کرنا، اگر اسی کی طرف دھیان رہتا ہے، یہ اصل پرپز ہے، اس کو دیکھتے رہنا، اسی کو دیکھتے رہنا، اسی پہ باری صدقے جائے، وہ ایڈا سونا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہ آئے، یہ دعا ہے۔
اس کی رضا پہ راضی رہنا. جب تک نہیں بات ہی سمجھ ہوتی کنڈر گارٹن کی طرح یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے ٹافیاں گولیاں مل جائیں. جو آپ ہائر کلاسز میں جاتے ہیں ٹافیاں گولیاں نہیں اسکولوں میں ملتی, ہوم ورک ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے آپ اس کی ذات میں اس کا سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ذات کا سفر سمجھ اللہ ذات, پھر تو یہ تکرانے شکرانے اور نام اور لفظ اور یہ سب ختم ہوتے جاتے ہیں. خاموشی آتی جاتی ہے, آپ کے اندر باہر خاموشی ہو جاتی ہے.